بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المنزہ من امکان الکذب والصلاة والسلام علی رسولہ المنزہ من امکان المثل۔ مصنف علیہ الرحمہ نے ما قبل میں جمع کی تعریف بیان فرمائی، اب یہاں سے اس کی تقسیم بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، بنا کے جان لو کہ جمع باعتبار لفظ بر دو قسم است۔ جمع لفظ کے اعتبار سے دو قسم پر ہے، یعنی جمع کسے کہتے ہیں کہ جو دو سے زیادہ پر دلالت کرے اس سبب سے کہ اس کے واحد میں کچھ تغیر کر دیا گیا ہو، لفظاً ہو یا تقدیراً ہو، تو جو جمع ہوگی اس کا جو لفظ ہوگا اس لفظ کے اعتبار سے جمع کی دو قسمیں ہیں، جمع تکسیر و جمع تصحیح۔ جمع تکسیر اور جمع تصحیح، جس کو جمع مکسر اور جمع سالم سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ جمع تکسیر کو جمع مکسر بھی کہتے ہیں اور جمع تصحیح کو جمع سالم بھی کہتے ہیں۔ اب ہم جانیں گے کہ یہ جو جمع کی دو قسمیں لفظ کے اعتبار سے ہیں، جمع تکسیر اور جمع تصحیح، ہم کیسے پہچانیں گے کہ کون سی جمع جمع تکسیر ہے اور کون سی جمع جمع تصحیح اور جمع سالم ہے۔ مثلا رجل کی جمع رجال ہے اور مسلم کی جمع مسلمون ہے، تو رجال بھی جمع ہے اور مسلمون بھی جمع ہے، تو کون سی جمع جمع تکسیر ہے اور کون سی جمع جمع سالم ہے؟ جمع تصحیح ہے۔ فرماتے ہیں جمع تکسیر آست، جمع تکسیر وہ ہے کہ بنائے واحد، کہ واحد کا وزن، واحد کا جو وزن ہے، جس وزن پر واحد ہے، درو سلامت نہ ماند، کہ اس میں نہ باشد، کہ اس میں سلامت نہ ہو۔ یعنی جمع تکسیر کسے کہیں گے؟ جمع مکسر اور جمع تکسیر ایک ہی ہیں، تو جمع تکسیر کہیں گے کہ جس کے واحد کا وزن اس میں سلامت نہ ہو، کہ بنائے واحد، واحد کا وزن درو سلامت نہ باشد، کہ اس میں سلامت نہ ہو، تو وہ جمع جمع تکسیر ہوگی۔ چوں جیسے رجال، جیسے رجال، تو یہ جو رجال ہے یہ کس کی جمع ہے؟ رجل کی جمع ہے۔ تو ہم نے دیکھا رجل کا جو وزن ہے را جیم لام، تو وہ تینوں جو حروف ہیں وہ 7 ہیں، اور اس کی جو جمع رجال ہے اس میں ہم نے دیکھا را جیم اور درمیان جیم اور لام کے درمیان میں الف آ گیا، تو جو واحد کا وزن تھا وہ اس میں سلامت نہیں بلکہ ٹوٹ گیا۔ تو جس جمع میں واحد کا وزن سلامت نہ ہو اس جمع کو جمع تکسیر کہتے ہیں، جیسے رجل کی جمع رجال۔ دوسری مثال دیتے ہیں، فرماتے ہیں وہ مساجد، مساجد کس کی جمع ہے؟ مسجد کی جمع ہے۔ تو مسجد میں ہم نے دیکھا کہ میم سین جیم دال چاروں حروف ایک ساتھ ہیں، اور یہاں مساجد میں سین اور جیم کے درمیان الف آ گیا، تو جو واحد کا وزن تھا وہ ٹوٹ گیا۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ جمع تکسیر ہے یا جمع مکسر ہے۔ تو فرماتے ہیں جمع مکسر یا جمع تکسیر وہ جمع ہوتی ہے کہ جس کے واحد کا وزن سلامت نہ ہو یا جس میں واحد کا وزن سلامت نہ ہو، ٹوٹ جائے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ جو اسماء ہوتے ہیں وہ ثلاثی، رباعی، خماسی اور سداسی وغیرہ ہوتے ہیں، یعنی اس میں 3 حرف ہوں گے یا 4 ہوں گے یا 5 ہوں گے یا 6 ہوں گے وغیرہ ذالک۔ تو فرماتے ہیں تو جو ثلاثی والا جو اسم ہوگا، یعنی جس میں 3 حرف ہوں گے، اس کے جمع تکسیر کے اوزان کے تعلق سے کہ کن کن وزنوں پر جمع تکسیر آئے گی ثلاثی کی، اس کو بیان فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں وہ ابنیائے جمع تکسیر، اور جمع تکسیر کے اوزان، یعنی اس کے جو اوزان ہیں جمع تکسیر کے در ثلاثی، ثلاثی میں، ثلاثی کسے کہتے ہیں؟ کہ جس میں 3 حروف ہوں۔ تو ثلاثی میں بسمع تعلق دارد، کس سے بیٹا؟ اہل عرب سے، سننے سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی جیسا جیسا اہل عرب سے سنا جائے گا ویسی ویسا جمع مان لیا جائے گا، یعنی۔ اور آگے فرماتے ہیں وقیاس را درو مجال نیست، اور قیاس کو، کسی قاعدے کو اس میں کوئی دخل نہیں، قیاس را، قیاس کو، قاعدے کو، درو اس میں، مجال نیست کوئی مجال نہیں، کوئی دخل نہیں ہے، کہ جیسے رجل اس کے 3 حرف ہیں تو اس کی جمع آ گئی رجال۔ اس کے علاوہ کوئی اور لے لیجئے، اسد، اس کے 3 حرف ہیں تو اس کی جمع آ گئی اسد۔ تو فرماتے ہیں کہ
حرف ہوں گے 3 تو اس کی جمع مختلف اوزان پر آ سکتی ہے، اس کو قیاس میں کوئی دخل نہیں کہ آپ فلاں وزن پر جمع بنا لیجئے، نہیں، جیسا اہل عرب سے سنیں گے ویسی ہی اس کی جمع ہم مان لیں گے۔ تو یہ بیان فرمایا کہ جمع تکسیر جس میں واحد کا وزن سلامت نہ ہو اس کے اوزان ثلاثی مجرد میں سننے سے تعلق رکھتے ہیں، قیاس کو اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ تو یہ تو ہو گیا ثلاثی کا۔ فرماتے ہیں اما در رباعی، البتہ رباعی میں یعنی وہ جس میں 4 حرف ہوں، تو 4 حرف والا جو اسم ہوگا اس کی جب ہم جمع بنائیں گے، وہ خماسی، اور 5 حرف والا جو اسم ہوگا اس کی جب ہم جمع بنائیں گے تو اس کو ہم ایک قاعدے کے تحت ایک وزن پر بنا سکتے ہیں، اس میں سننے کا معاملہ نہیں ہے، وہ بیان فرما دیا۔ تو فرماتے ہیں 4 حرف والا اسم ہو یا 5 حرف والا اسم ہو، بر وزن فعالل، کس کے وزن پر آئے گی بیٹا؟ فعالل کے وزن پر آئے گی، کس میں؟ کہ جس میں 4 حرف ہوں یا 5 حرف ہوں۔ چوں جیسے جعفر، تو جعفر یہ اسم ہے اور اس میں 4 حرف تھے تو اس کی جمع ہم بنائیں گے تو کیا بنے گی؟ جعافر۔ جیسے مسجد تھا تو مسجد میں 4 حرف تھے تو اس کی جمع بنائی مساجد، اور مدرستن تو اس میں بھی حرف زیادہ تھے، میم دال را سین، تو اس کی جمع ہم نے بنائی مدارس۔ سمجھ گئے نا بیٹا؟ تو جس میں 4 حرف ہوں یا 5 حرف ہوں تو اس کی جمع بنے گی فعالل کے وزن پر۔ اس وزن کو یاد رکھیں، کوئی بھی 4 حرف والا یا 5 حرف والا کلمہ ملے تو اس کی جمع فعالل کے وزن پر آپ بنائیں، جیسے جعفر کی جمع جعافر، اور جاحمرشن یہ 5 حرف ہیں، اس میں جیم ہا میم را شین، تو اس کی جمع بنے گی جہامر۔ تو جہامر، جہمرش کسے کہتے ہیں بیٹا؟ زیادہ عمر والی بوڑھی عورت کو کہا جاتا ہے، تو جہمرش کی جمع جہامر۔ تو یہاں پر جو 5واں حرف تھا اس کا کیا ہوا؟ بحذف حرف خامس، 5ویں حرف کو حذف کر کے، 5ویں حرف کے حذف کے ساتھ۔ سمجھ گئے نا بیٹا؟ تو جمع تکسیر کہ جس کے واحد کا وزن سلامت نہ رہے یا جس میں واحد کا وزن سلامت نہ رہے اس کو جمع تکسیر کہتے ہیں۔ تو جس کلمے کی ہم جمع بنائیں گے وہ کئی طریقے کا ہو سکتا ہے۔ ثلاثی ہوگا تو ہم خود سے نہیں بنا سکتے، جیسا اہل عرب نے اس کلمے کی جمع، اس اسم کی جمع مانی ہوگی جس وزن پر، اسی وزن کو ہمیں ماننا پڑے گا۔ اور اگر رباعی خماسی ہوگا تو فاعل کے وزن پر ہم اس کی جمع بنا لیں گے۔ تو یہاں تک جمع مکسر کا معاملہ پورا ہو گیا۔ اب جمع تصحیح یعنی جمع سالم کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ وہ جمع تصحیح آست، اور جمع تصحیح یہ ہے کہ بنائے واحد کے واحد کا وزن درو سلامت ماند، اس میں سلامت رہے، یعنی جمع مکسر میں سلامت نہ رہے اور جمع سالم جمع تصحیح میں سلامت رہے۔ فرماتے ہیں وآ بر 2 قسم است، اور وہ 2 قسم پر ہے، جمع سالم جمع تصحیح 2 قسم پر ہے کہ جمع مذکر و جمع مؤنث۔ جمع مذکر تصحیح ہوگا یعنی جمع مذکر سالم ہوگی اور جمع مؤنث سالم ہوگی۔ دونوں کو پہچاننے کا طریقہ بیان کرتے ہیں کہ مثلا ہم نے کہا مسلمن، اس کی جمع مسلمون، اور ہم نے کہا مسلمتن، اس کی جمع مسلمات، تو کون سی جمع؟ دونوں ہے تو جمع سالم، لیکن کون سی مذکر سالم ہے اور کون سی مؤنث سالم ہے، دونوں کو بیان فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں جمع مذکر یعنی جمع مذکر سالم آست یہ ہے کہ واو ما قبل مضموم یا یا ما قبل مکسور و نون مفتوح در آخرش پیوندد۔ ترجمہ دیکھیں اچھے سے کہ واو ما قبل مضموم، واو ایسا واو ما قبل مضموم جس کا ما قبل مضموم ہو، یعنی واو ساکن ہو، اس سے پہلے والا جو حرف ہے اس پر ضمہ ہو، پیش ہو، یا ما قبل مکسور یا ہو، یا ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر کسرہ ہو، واو ہو، واو ساکن ہو، اس سے پہلے ضمہ ہو یعنی پیش ہو، یا ہو، یا ساکن ہو، اس سے پہلے زیر ہو یعنی کسرہ ہو، و نون مفتوح، اور نون مفتوح ہو، در آخرش کہاں؟ آخر میں، اس کے آخر میں کیا ہو؟ پیوندد لگا ہوا ہو، اور نون مفتوح اس کے آخر میں لگا ہوا ہو، تو یہ کون سی جمع ہوگی؟ جمع مذکر سالم۔ کیوں؟ جیسے مسلمون، جیسے مسلمون۔ تو اب ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ واحد تھا مسلم، کیا تھا بیٹا؟ واحد تھا مسلم، اس کی جمع لائے مسلمون۔ تو پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جمع سالم ہے بھی یا نہیں، تو ہم نے دیکھا کہ واحد ہے مسلم
اور جمع لائے مسلمون، جمع کیا ہوئی مسلمون، تو مسلم جیسا واحد میں تھا ویسا جمع میں ہے، اس میں کوئی بدلاؤ، اس کے وزن میں کوئی فرق نہیں پڑا، اور جس کا وزن سلامت رہتا ہے وہ جمع سالم ہوتی ہے۔ تو مسلمون میں جو مسلمون جمع ہے وہ جمع سالم ہے، اس لیے کہ واحد جیسا پہلے تھا ویسا ہی اب موجود ہے۔ اب ہم نے دیکھا کہ مسلمون میں واو ساکن ہے، اس سے پہلے ضمہ یعنی پیش ہے، اور آخر میں نون مفتوح ہے۔ تو جس جمع کے آخر میں واو ما قبل مضموم اور نون مفتوح ہوتا ہے وہ جمع مذکر سالم ہوتی ہے، تو مسلمون یہ جمع مذکر سالم ہے۔ اگلی جو پہچان بتائی تھی کہ یا ما قبل مکسور ہو، یعنی یا ساکن ہو، ما قبل کسرہ ہو اور آخر میں نون مفتوح ہو۔ اس کی مثال فرماتے ہیں وہ مسلمین اور مسلمینہ ہیں، تو یہ بھی کیا ہے بیٹا جمع مذکر سالم ہے۔ تو یہ دو پہچانیں ہو گئی جمع مذکر سالم کو پہچاننے کی۔ آگے فرماتے ہیں وہ جمع مؤنث، اور جمع مؤنث سالم آست وہ ہے کہ الف بتا، الف تا کے ساتھ، با آخرش اس کے آخر میں پیوندد لگا ہوا ہو، ملا ہوا ہو، کہ جس کے آخر میں الف ہو کس کے ساتھ بیٹا تا کے ساتھ، تو وہ جمع مؤنث سالم ہوتی ہے، چو مسلماتن جیسا کہ مسلماتن۔ تو اب ہم یہاں دیکھیں مسلمتن کی جمع ہم نے بنائی مسلمات، تو جو مسلمتن تھا جو واحد کا وزن تھا وہ اس میں سلامت ہے، تا جو ہے وہ تانیث کے لیے تھی، اس سے آپ یہ نہ کہیں کہ وزن ٹوٹ گیا۔ تو یہاں جو مسلمن تھا وہ مسلمن کا مسلمن ہی رہا، اور آخر میں الف اور تا اس کو لمبی تا کو کہا جاتا ہے تائے مطولہ، تو جس کے آخر میں الف اور تائے مطولہ ہو تو وہ جمع مؤنث سالم ہو جاتی ہے۔ سمجھ گئے نا بیٹا، واحد کا وزن اس میں سلامت رہے، کیا رہے واحد کا وزن اس میں سلامت رہے۔ تو یہاں جمع مکسر اور جمع سالم کی بات پوری ہو گئی۔ کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔